السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول دام وفا قسط نمبر 26. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بہت کمزوری ہو رہی ہے. تم جو چاہتی ہو کرو، بس مجھے اکیلا چھوڑ دو. جادو کا اثر شاید شروع ہو چکا تھا. عامر کی حالت ابتر تھی. ثانیہ اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی. ہائے میرے شوہر نامدار، جب گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. تم ایک نفسیاتی مریض ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے. خود تو تم ہو ہی برباد، دوسروں کی زندگی کو بھی حرام کر رہے ہو. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم جا کر اپنے نفسیاتی مسئلوں کا علاج کرواؤ. کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ، کوئی دوا کھاؤ، خود بھی سکون حاصل کرو اور دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دو. لیکن نہیں، اسی لیے تمہیں قابو کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی ڈوز تھی. اگر تم نے اپنی حرکتیں نہ سدھاری تو وہ حال کر دوں گی کہ نہ جیتوں میں گنے جاؤ گے نہ مرے ہوں میں. ثانیہ کافی عرصے سے عامر کو برداشت کر رہی تھی، لیکن اب اس کی بھی برداشت نے جواب دے دیا تھا. کسی دماغی مسئلے کے شکار مرد کو سہنا کسی بھی عورت کے لیے مشکل ہے. یہ ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے کہ اگر دماغی بیماری ہے تو ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں گے، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جانے والے تو شاید پاگل ہوتے ہیں. سائکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ صرف پاگلوں کا علاج کرنے کے لیے ہیں جو اپنے حواس میں نہ ہو. کم علمی اور جہالت کی وجہ سے نفسیاتی امراض میں مبتلا لوگ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے بارے میں سوچتے تک نہیں ہیں، بلکہ اپنے مرض کی وجہ سے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں. بظاہر وہ پاگل تو نہیں ہوتے، لیکن پاگلوں اور دیوانوں سے زیادہ معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہماری آبادی میں 80% لوگ کسی نہ کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہیں. کسی کو OCD ہے، کوئی بچپن کے کسی ٹراما کا شکار ہے، کوئی انزائٹی کا مریض ہے تو کوئی ڈپریشن کا. لیکن سب اپنے اندر ان طوفانوں کو لے کر گھومتے رہتے ہیں. اپنے ماضی کو یاد کر کے پچھتانے والے بھی ذہنی مریض ہیں. مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے نا امید ہونا بھی نفسیاتی گرہ کی علامت ہے. لیکن اس بارے میں کون بات کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. ہم سب ایسے ٹی وی شوز دیکھتے ہیں، ان میں موجود ڈاکٹر کی باتوں کو سنتے ہیں اور دوسروں کو جج کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، وہ پاگل ہے. لیکن ذرا سا سر نیچا کر کے اپنے گریبان میں جھانکنے کی زحمت نہیں کرتے. عامر اور رزاق نے خود کو تباہ کر دیا. کیا یہ سب ہوتا اگر وہ وقت پر اپنی حالت کو سمجھ کر اپنا علاج کرواتے؟ ان کے ارد گرد ایسے رشتے موجود تھے جو انہیں بے لوث مدد کرنے کو تیار تھے. لیکن بہرحال ثانیہ نے غلط اور صحیح کی تفریق کو بالائے طاق رکھ کر اسے تسخیر کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا. میں اپنے ہر عمل کے لیے معافی چاہتا ہوں. رزاق کے لبوں سے نکلنے والے لفظ اپنے آپ میں کوئی قدر نہیں رکھتے تھے. وہ تھر تھر کانپ رہے تھے. راحیل صاحب کی بھی داماد کی وجہ سے مجبوری تھی. انہوں نے بھی بول دیا، کوئی بات نہیں. آنکھوں کے سامنے ماضی کے تمام منظر کسی فلم کی طرح چل رہے تھے. جب راحیل نے آگے بڑھ کر راحیل کو گلے لگایا، راحیل نے بھی بے دلی سے اپنے ہاتھ ان کے کندھے پر رکھ دیے. سلمان البتہ مطمئن ہو چکا تھا. ابھی تک میری عیدی کیوں نہیں آئی ہے؟ اقرا اور علی بہوے گفتار تھے.
آج بھی صبح روزہ تھا۔ اقرا کو فکر ہو رہی تھی کہ ابھی تک علی نے اس کے لیے عیدی کیوں نہیں بھیجی، کہیں اس کا کچھ بھی نہ بھیجنے کا ارادہ تو نہیں۔ یار یہ عیدی ویدی کا چکر مجھے سمجھ نہیں آتا، شادی کے بعد دیکھیں گے یہ سب۔ علی مجھے عیدی چاہیے۔ اقرا کو شرم بھی آ رہی تھی اپنے منہ سے کچھ مانگنے میں، لیکن مرتی کیا نہ کرتی، گھر میں اس حوالے سے باتیں ہو رہی تھی۔ پچھلے 8 مہینوں میں اقرا کے لیے ایسا کوئی تحفہ یا کوئی بھی چیز علی کی جانب سے نہیں آئی تھی۔ شائستہ مجھے لگتا ہے اقرا کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ جو اس گھر کے حالات ہیں، میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر رہا ہوں۔ ابھی 6 مہینے ہیں شادی میں اگر مجھے لگا کہ اس گھر میں میری بچی کو کھانے کے لالے ہوں گے تو میں شادی نہیں کروں گا، میں رشتہ ہی ختم کر دوں گا۔ یہ بات اقرا نے دیوار کے پیچھے سے سنی تھی اور اس کی جان لبوں تک آئی تھی۔ اس کے پیش نظر ابھی وہ علی سے بات کر رہی تھی کہ اس کے لیے عیدی بھیجے۔ یہ موقع اچھا تھا، علی خود کو ثابت کر سکتا تھا۔ اقرا نے بھی آج تک اس سے کوئی فرمائش نہ کی تھی۔ شرافت کے دائرے میں میرے لیے عیدی میں کچھ سامان اپنے گھر والوں کے ہاتھ میں دے کر بھیجو، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا، اقرا نے دھمکی دی۔ یار تمہیں اتنی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ تمہارے ابو نے عید کا جوڑا نہیں بنایا کیا؟ علی نے مذاق کیا۔ علی تم سمجھ نہیں رہے ہو یار، اقرا کی آواز میں بے چینی تھی۔ کیا ہوا ہے اقرا، سب ٹھیک ہے؟ علی سیریس ہوا۔ مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہاری ضرورت ہے، میں تمہارے بغیر اب نہیں رہ سکتی۔ علی پلیز کبھی بغیر سوال و جواب کے بھی کچھ کر دیا کرو، اقرا نے درخواست کرنے والے انداز میں کہا تو علی نے بس اتنا بولا، چلو ٹھیک ہے کرتا ہوں میں کچھ۔ اس بات کے اگلے دن حنا اور زرین کچھ 2-4 خاندان کی لڑکیوں سمیت اقرا کے گھر پر بیٹھی تھی۔ ان کے ساتھ ایک باسکٹ تھی جس میں ایک فینسی جوڑا اقرا کے پسندیدہ رنگ کا، اس کی میچنگ کی سینڈل، چوڑیاں اور بریسلیٹ، مہندی، کانوں کے آویزیں اور چاکلیٹ، فروٹ، مٹھائی، سوئیوں کا پیکٹ اور روح افزا کی بوتل جو عیدی میں روایتی طور پر بھیجی جاتی ہے، خشک میوہ وغیرہ تھا۔ اقرا کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو جانتی تھی کہ علی کے گھر والے آنے والے ہیں، لیکن باقی گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہے نا بیٹا، امی کو کیوں نہیں لائی آپ؟ اور بتا کر آنا چاہیے تھا، میں کچھ صحیح سے اہتمام کر لیتی، یا اقرا اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کچھ بناتی کھانا وغیرہ۔ شائستہ بیگم نے بڑی اپنائیت سے بولا تھا۔ بظاہر وہ تمام سامان کچھ نارمل قیمت کا ہی تھا، بہت زیادہ قیمتی نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے اقرا کے لیے سوچا وہی کافی تھا۔ شائستہ راحیل کے لیے، حنا اور زرین نے اپنی طرف سے بھی اقرا کے لیے تحفے دیے تھے۔ شائستہ بیگم نے باہر سے ہی کھانے پینے کا سامان منگوا کر دسترخوان چن دیا اور بہت ہی خوشگوار ماحول میں بات چیت، ہنسی مذاق میں 3 گھنٹے بیت گئے اور وہ لوگ چلے گئے۔ اقرا بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے وہ جوڑا پہنا اور چپل اپنے پیروں میں پہن کر ابو کو دکھائی۔ ابو کیسی لگ رہی ہے؟ بہت اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ، چوائس بہت اچھی ہے علی اور اس کے گھر والوں کی۔ راحیل صاحب نے دل سے تعریف کی، سب مطمئن ہو چکے تھے، خدشات دب گئے تھے۔ علی اور اقرا ابھی بہت خوش تھے۔ حاجی صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ راحیل صاحب نے علی کے والد کو کال
کی۔ علی وہیں موجود تھا۔ تمہارے سسر کی کال ہے، اشارے سے بتایا۔ بات کریں، اسپیکر کھول لیں۔ علی نے باپ کو اشارہ کیا۔ جی جی الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ہم سب ٹھیک ہے۔ اصل میں کل ہم لوگ آپ کے گھر آنا چاہ رہے تھے، اگر آپ مصروف نہ ہو تو ہم کل چکر لگائیں گے۔ علی کا سینے میں سانس اٹکا بحال ہوا۔ اسے لگا شاید سامان رحیل صاحب کو پسند نہیں آیا ہے اور انہوں نے رشتہ ختم کرنے کے لیے کال کی ہے۔ رحیل صاحب کی باریک بینی اور پوزیسو نس علی سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، اسی لیے خوفزدہ ہو رہا تھا۔ کل آ رہے ہیں تمہارے سسرال والے علی؟ اللہ ہی رحم کرے، اللہ ایسا پوزیسو روڈ ہیرو جیسا باپ کسی لڑکی کو نہ دے۔ اس لڑکی کے شوہر کے لیے بڑی مشکلات اور نقصان دہ بات ہو جاتی ہے۔ آدھی بات بولی، باقی دل میں سوچا۔ اگلے روز وعدے کے مطابق راحیل، شائستہ، بسما، گڈو کی بیٹیاں علی کے لیے عیدی لے کر ان کے گھر پہنچے۔ بہت ہی خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی، ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ آج راحیل صاحب کا موڈ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ علی کی اتنی سی کوشش نے راحیل صاحب کو کافی مطمئن کیا تھا، کیونکہ اقرا ان سب چیزوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ یہ لو بیٹا، ہمارے پاس نہ آپ کا ناپ تھا نہ ہی اتنا وقت کہ اسپیشل مارکیٹ جا کے شاپنگ کرتے۔ آپ کو پتہ ہے آخری اشرا چل رہا ہے، کمپنی میں بھی کلوزنگ چل رہی ہے اور مارکیٹ میں بھی رش ہوگا، بس اسی لیے اب آپ خود اپنی پسند کا جوڑا لے کر آنا ہماری طرف سے۔ راحیل صاحب نے 10,000 علی کی ہتھیلی پر رکھے، جسے لینے میں علی کو بڑی شرم آ رہی تھی۔ ارے نہیں نہیں انکل، کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں ویسے بھی کپڑے بنا چکا ہوں، کل اقرا کے ڈریس کے ساتھ ہی لے لیے تھے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ علی بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ نہیں نہیں میرا بیٹا، یہ آپ کو رکھنے ہی ہوں گے۔ راحیل صاحب نے زبردستی اس کی مٹھی میں وہ پیسے رکھے اور مزید بات جوڑی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جوڑا تھا اور سینڈل تو بہت ہی پیاری تھی۔ میری بچی بہت خوش ہے، اور وہ خوش تو ہم خوش۔ راحیل صاحب واقعی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ اور آپ سب کی عید کے پہلے دن کی دعوت ہے، آپ سب نے آنا ہے، اور علی بیٹا آپ بھی آئیے گا۔ ہمارے ہاں عید کے دن داماد سلام کرنے آتے ہیں سسرال، آپ کو بھی آنا ہے۔ یہ وہ بات تھی جو اقرا اسے پہلے ہی بتا چکی تھی۔ صبح کے وقت نماز کے بعد علی کے والد نے دلچسپی سے پوچھا، نہیں بڑے صاحب، صبح تو ہم خود اپنے سسرال سلام کرنے پہنچے ہوتے ہیں، یہ ہے کہ شام تک سب گھر میں ہی ہوں گے اور آپ سب کا انتظار کریں گے۔ وہ سب کھا پی کر باتیں کر کے گھر واپس آ گئے۔ اب بستر میں لیٹی اقرا علی کے میسج کے منتظر تھی۔ جی جناب، ہم نے سنا ہے آپ کو ہماری پسند بہت پسند آئی۔ جی جی بالکل، آپ کی پسند تو ہے ہی شاندار، مجھے ہی دیکھ لیجیے۔ اقرا نے اتراتے ہوئے میسج کیا۔ اس کی خود اعتمادی علی کی سنگت میں بحال ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنے آپ کو قیمتی کہے گی تو علی اس کی تائید کرے گا۔ بالکل، اب پہچانا ہے نا تم نے خود کو میری جان؟ بھائی پھر سے جان؟ میں نے کہا تھا نا مجھے ایسے لفظ نہیں پسند۔ جا بھائی، کسی بڑھیا کی روح ہے تم میں تو۔ چھوڑو، یہ بتاؤ ڈریس پہن کر دکھا؟ جی بالکل پرفیکٹ آیا ہے۔ یار یہ کیا بات ہوئی، مجھے ایک تصویر ہی بھیج دیتی۔ نہیں نا، تم عید پر آؤ گے نا تو لائیو دیکھنا۔ ہائے، پہلی بار ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ وہی جوڑا پہنوں گی، تمہارے لیے مزیدار سی بریانی بھی بناؤں گی، اور بتاؤ کیا کیا کھاؤ گے میرے ہاتھ کا؟
وہ باتوں میں مصروف ہو چکے تھے جو ابھی آدھی رات تک چلنے والی تھی. ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز. ڈونٹ کاپی مائی ناول. آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.